الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے درس کا عنوان ہے ماہ شعبان سنت و بدعت کے آئینے میں، اس لیے بہت ہی اختصار سے انشاءاللہ آج درس دوں گا، اور کل انشاءاللہ بقیہ باتیں پوری مکمل کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ شعبان کا معنی کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ماہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے عمل کرتے تھے۔ نمبر 3، ماہ شعبان میں اس عمل کی فضیلت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور سنت کے مقابلے میں بدعت کیا ہے، وہ کیا کیا بدعات ہے جو ماہ شعبان میں کی جاتی ہیں، اور ان کا سیرہ جو کہاں سے ملا ہوا ہے، یہودیوں سے ملا ہے کہ مجوسیوں سے ملا ہے کہ رافضیوں سے ملا ہے۔ یہ مسائل بہت اہم ہیں، جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ فتنوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں۔ تو برائیوں کو جاننا، بدعات کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خود بھی بچیں اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ آئیے اللہ کی توفیق سے لفظ شعبان کا جو معنی ہے تشعب سے، تشعب کے معنی آتا ہے منتشر ہونا، پھیل جانا، جیسا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس پر بحث فرماتے ہوئے کہا ہے وسمی الشعبان لتشعبهم في طلب المياه والغارات۔ شعبان کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ لوگ پانی کی تلاش میں پھیل جاتے تھے اور لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے پھیل جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والا مہینہ وہ رجب ہے، اور رجب یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں جنگ اور قتال نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت کی مہینے قرار دیے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ رجب میں جنگ اور قتال نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت بھی کرتے، لیکن جیسے ہی شعبان آتا وہ لوگ پھیل جاتے، منتشر ہو جاتے پانی کی تلاش میں اور لوگوں پر حملہ کرنے کے۔ تو اس سلسلے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ جن وقتوں میں برائی لوگ کر رہے ہوں ان وقتوں میں نیکی کی فضیلت زیادہ ہے، جن جگہوں پہ برائیاں زیادہ ہو رہی ہوں وہاں پر عبادت کی فضیلت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر بازار سب سے بدترین جگہ ہے، مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، لیکن بازار میں شیطانوں کا ہجوم ہوتا ہے، شیطانوں کی جماعت ہوتی ہے، اس لیے بازار بنا ضرورت نہیں جانا چاہیے۔ اور خاص طور پہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے بازار میں جاؤ اور نہ سب سے پہلے بازار سے آؤ، بلکہ 20 میں جاؤ، 20 سے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یغدو الی السوق مع من یغدو، شیطان سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سب سے پہلے بازار جاتے ہیں، اور سب سے آخری میں شیطان آتا ہے۔ تو بازار بدترین جگہ ہے، لہذا اس بدترین جگہ پر اگر کوئی جائے اور کلمہ توحید پڑھے تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے حسن روایت ہے، اللہ البانی نے بھی اور دیگر علماء نے بھی اسے حسن کہا ہے، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے، لیکن یہ حدیث امام ترمذی کی تحقیق میں حسن ہے۔ حدیث ہے کہ من دخل السوق، جو بازار میں داخل ہوا اور اس نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وحی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر کتب له ألف حسنہ الى آخر حدیث۔ یعنی جو بازار جائے اور یہ کلمہ توحید پڑھے تو 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 لاکھ گناہ مٹائے جائیں گے، 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ بازاری میں جانے پر فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ترغیب کے مقدمے میں حدیث لائے، اور یہ حدیث ثابت ہے، تذکرۃ اللہ فی الغافلین کالشجر الخضر بین الشجر الیابس۔ غفلت والوں کے بیچ میں، جہاں لوگ دین سے غفلت اختیار کر رہے ہیں، جہاں لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، فسق و فجور میں ہوں، شرک و بت پرستی میں ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ نہ ہوں، اللہ کو بلانے والے لوگ زیادہ ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے کم ہوں،
وہاں پر اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ اسی طرح ہے جس طرح بہت سارے سوکھے ہوئے درختوں کے درمیان ہرا بھرا پھلدار درخت. جیسے 1000 کھجور کے درخت سوکھ چکے ہیں اور ایک درخت پھلوں سے لگا ایک لاکھ انجیر کے درخت سوکھ چکے ہیں، ایک جھاڑ پھلوں سے لدا ہوا اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ 1000 آم کے درخت سوکھ چکے ہیں اور ایک درخت پھلوں سے لدا ہوا اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ اسی طرح غافلوں کے بیچ میں اللہ کو یاد کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ بہت سارے سوکھے ہوئے درختوں کے درمیان ایک ہرا بھرا پھلدار درخت. لہٰذا اس غفلت کے مہینے میں عبادت کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی اس اعتبار سے. اس لیے سلف صالحین اس میں قرآن زیادہ پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اور شرعی طور پر جو چیز متعین ہے اس مہینے ہے وہ نفلی روزے. اور یہ نفلی روزے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان سے استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے شروع سے لے کر آخری تک روزے رکھتے تھے، سوائے چند دنوں کو چھوڑ کر. شعبان کے اکثر دنوں میں روزے رکھتے تھے تاکہ جن وقتوں میں گزاری ہو رہی ہے ان وقتوں میں نیکی کیا جائے. یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کا استقبال کرتے ہیں، یہی وجوہات ہے. اس لیے پہلے ان حدیثوں میں سے بعض حدیثوں کو پیش کرتے ہیں شعبان کے روزے سے متعلق، جس میں پورے شعبان میں روزہ رکھنے کی ہے. 15ویں شعبان کی حدیث نہیں ہے کوئی صحیح. تو آئیے سب سے پہلے بخاری مسلم کی جو حدیث ہے، اللہ عائشہ فرماتی ہے وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روزے رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایسا لگتا کہ آپ افطار نہیں کریں، اور افطار کرتے تھے ہمیشہ، یعنی روزے چھوڑتے تھے ایسا لگتا کہ آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں. اور آگے فرماتی ہے وما رأيت يصوم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے شعبان میں. کان یصوم شعبان کلہ وعامتہ، پورے شعبان میں روزے رکھتے. یہ مسلم کہتے ہیں کان یصوم شعبان الا قلیلا، اکثر شعبان کے دنوں میں روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کو چھوڑ کر. چند دنوں کو کیوں چھوڑتے تھے؟ تاکہ رمضان کی مشابہ نہ ہو. اس بارے میں بھی اور بھی حدیثیں موجود ہیں. مستحمد میں ابو داؤد میں ابن ماجہ میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صام شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان. یعنی صرف بہت اکثر دنوں میں شعبان کے روزے رکھتے، بلکہ آپ شعبان کے روزے کو رمضان کے روزے سے ملاتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے ان احب الشهور الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يصومه شعبان بل يصله برمضان. تمام مہینوں میں رمضان کے بعد سب سے پسندیدہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا روزہ تھا، یعنی شعبان کے مہینے کے روزے سب سے زیادہ پسندیدہ تھے. اسی لیے بل يصله برمضان، اس لیے شعبان کے روزے کو آپ رمضان کے روزے سے ملایا کرتے تھے. لیکن یہ روزے رکھنے کی وجہ حدیث میں کیا آئی ہے؟ عام وجہ تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غفلت کے ایام میں روزے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. لیکن کئی وجہیں مولانا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، جن میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ سال کے عام دنوں میں ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ اس کمی کی پورتی ہو سکے یا اس کمی کو پورا کیا جا سکے. ایک نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں نفلی روزے اس لیے رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رمضان کے روزے کی قضا شعبان میں کرتی تھی. جیسا کہ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ ان كانت علی الصوم من رمضان ان كان علی الصوم من رمضان فما استطيع نقضي ياتي شعبان. یعنی رمضان کے روزے کی قضا میں شعبان میں کرتی، بلکہ ازواج مطہرات بھی کرتی. کیوں؟ جیسا کہ بعض شرح حدیث نے کہا لشغل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل
مشغول ہوتے ہوئے روزہ رکھیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نفلی روزہ کوئی عورت اگر رکھتی ہے تو لا يصوم الا وزوجه شاهد. جیسا کہ عورت روزہ نہ رکھے نفلی روزے مگر یہ کہ اس حال میں اس کا شوہر حاضر ہوگا جب تک اس کی اجازت نہ آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتی تھی, روزے کی قضا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رعایت کرتے تھے. اور تیسری وجہ جو ہے جو حضرت اسامہ بن زید والی حدیث نسائی کی, حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ لما لك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال نعم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وشهر ترفع في الاعمال الى رب العالمين احب ان يرفع عملي وانا صائم. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی مہینے میں آپ کو اتنے نفلی روزے رکھے ہوئے نہیں دیکھتا جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے کہا ہاں بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں, شیطان اس میں چوکنا ہو جاتا ہے, ہوشیار ہو جاتا ہے. شیطانوں کی پوری ٹولی تیار ہو جاتی ہے لوگ پورا کرنے کے لیے, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم رمضان میں قید کر دیے جائیں گے, جکڑ دیے جائیں گے. لہٰذا اس مہینے میں بہت زیادہ گناہ کرتا ہے. اس لیے ہم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں. جو رجب اور رمضان کے بیچ میں یعنی اس سے پہلے والا مہینہ رجب ہے اور اس کے بعد والا مہینہ رمضان ہے, دونوں کے بیچ میں یہ شعبان کا مہینہ ہے, اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں لوگ جماعتیں چھوڑتے ہیں, عام دنوں کے مقابلے میں لوگ قرآن کی قدر کم کرتے ہیں, عام دنوں کے مقابلے میں لوگ دین سے غفلت اختیار کرتے ہیں. شیطانوں کا ہجوم ہوتا ہے, شیطانوں کا حملہ ہوتا ہے تاکہ ہم اس کے شعبان کو خراب کر دیں گے تو اس کا رمضان بھی برباد ہو جائے گا. کیوں نہیں؟ شیطان انسان عدو مبین, شیطان انسان کا پورا ہوا دشمن ہے. اس لیے آپ نے فرمایا یہ غفلت کا مہینہ ہے, لیکن اس مہینے کی خاص فضیلت ہے. شہر ترفع فی الاعمال الی رب العالمین, اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. پورے مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, 15ویں شعبان کو نہیں. اس بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے صحیح. پورے شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. نہ اس میں رات کا تذکرہ ہے نہ دن کا تذکرہ ہے, اس میں دن اور رات دونوں کے ساتھ پورے مہینے میں پیش ہوتے ہیں. 15ویں شعبان نہیں ہے, یعنی سال کے اعتبار سے شعبان کے مہینے میں, اور ہفتے کے اعتبار سے 3 جمعرات میں حدیث آپ سب کو پہلے سے معلوم ہی ہو, اور دن کے اعتبار سے صبح کا عمل یعنی رات کا عمل دن سے پہلے, دن کا عمل رات سے پہلے پیش کیا جاتا. یہ ہے تو یہ مہینے کے اعتبار سے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ نے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں, جب میرا عمل پیش کیا جائے میں روزے سے. آپ شروع سے اخیر تک رکھتے تھے, لیکن ابو داؤد اور مسلم احمد وغیرہ کی اذا انتصف شعبان فلا تصوم, جب 15ویں شعبان آ جائے تو روزہ مت رکھو, 15 تک رکھو لیکن 15 کے بعد نہ رکھو. اس کے کیا مطلب ہے؟ اور غلط حدیث کی صحت پہ کلام ہے, بس علماء ضعیف کہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث ثابت ہے انشاءاللہ. کیونکہ آپ نے امت کی آسانی کے لیے کہا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں, شعبان کے روزے نفل ہیں, تو 15 دن تک روزہ نہیں رکھا, 15 کے بعد روزہ رکھے گا تو اس کی صحت متاثر ہوگی, اس کا دماغ متاثر ہوگا, اس سے اس کی عبادت متاثر ہوگی. ہو سکتا ہے کہ رمضان کے روزے کمزور ہو جائے. اس لیے معلوم ہے کہ انسان کی عبادت سے پہلے قوت پیدا کرنی چاہیے, طاقت پیدا کرنی چاہیے, اور تیاری کرنی چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے روکا گیا, اور جمعہ کی رات میں صرف تہجد پڑھنے سے روکا گیا. جو ہفتے وقت تہجد نہیں پڑھتا صرف جمعہ کی رات میں پڑھے گا, ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے دن عبادت نہ کر سکے. ہفتے وقت روزہ نہیں رکھتا ہے, رمضان ہفتے وقت روزہ نہیں رکھتا, صرف جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے, تو ممکن ہے کہ اس کی جمعہ کے اندر جو عبادت کی قوت ہونی چاہیے, جو چستی ہونی چاہیے, اس میں کمی آ جائے گی. اس لیے آپ نے کہا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آدمی شعبان کے شروع سے رکھتا ہے وہ 15ویں شعبان کے بعد میں رکھے گا, لیکن 15ویں شعبان سے شروع کرنے سے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو 15 کے بعد شروع ہے. اس بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات آئے
تو رات میں جگو اور رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. وہ حدیث جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ مرفوعا کہ اذا جاء ليلة نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ابن حبان وغیرہ نے بھی اس پر حکم لگایا ہے. جب 15ویں شعبان آئے تو رات میں فقوموا ليلها رات میں قیام کرو اور دن میں روزے رکھو. فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس. اللہ سورج کے غروب ہوتے ہی سمائی دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزقه الا من مبتلى فعافيه الا كذا وكذا حتى يطلع الفجر. اللہ فرماتا ہے کون ہے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی ہوں, کون ہے بیمار کہ میں اس کو صحت دوں, کون ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں, یہاں تک کہ فجر صادق ہو جاتی ہے. لیکن یہ حدیث سین و سند کے اعتبار سے بھی ضعیف یا منکر یا موضوع ہے. تینوں قسم کے احکام ہیں. اور معنی کے اعتبار سے اس لیے اس لیے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات سمائی دنیا پہ نازل ہوتا ہے. جب رات کا ایک تہائی سب آخرت, جب ایک تہائی کی تعلیم کر دی گئی اور یہ حدیث متواتر ہے تو اب اس پر سورج کے غروب سے جوڑنا ایک صحیح حدیث کا انکار لازم آتا ہے. لہٰذا اس رات کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر رات نازل ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ 15ویں شعبان آئے تو رات میں قیام کرو, دن میں روزے رکھو. اس حدیث کو ابن حبان نے کہا کہ اس میں ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بن ابی صبرہ ہے القرشی العامری کان یروی حدیث کرتا تھا. امام علی یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل نے بھی کہا حدیث کرتا تھا. اور امام ابن حجر نے فرمایا لوگ محدثین نے اس کو وضع حدیث کے ساتھ متہم کیا ہے, یعنی متہم بالکذب ہے, یا تو موضوع ہے یا موضوع کے قریب موضوع کے ساتھ کہا گیا ہے وضع کے ساتھ, یعنی اس کو کہتے ہیں متروک روایت, یا تو موضوع ہے یا متروک ہے. اور بعد میں اس کو حد درجہ ضعیف کا قابل حجت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے امام بخاری کا اور اکثر محدثین کا رجحان ہے کہ روایت کسی بھی اعتبار سے ثابت نہیں ہے. یہاں تک علامہ بنوی حنفی حنفی عالم ہے, وہ کہتے ہیں 15ویں شعبان کی فضیلت سے متعلق کوئی مرفوع مسند اور متصل حدیث میری نظر سے نہیں گزری. معرف السنن علامہ بنوی حنفی. تو خلاصہ ہوا کہ رات میں عبادت کے تعلق سے دن میں نفلی روزے کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن اس بارے میں کچھ حدیثیں آئی ہیں رات میں عبادت سے متعلق یا فضیلت سے متعلق, وہ آج کا موضوع نہیں ہے. آج کا موضوع صرف روزہ ہے, بس دوسرا کوئی ٹاپک نہیں. شاباش. اب اس سلسلے میں جو حدیث آتی ہے ذرا اس کو بھی دیکھیں. بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں لا يتقدم احدكم رمضان بصوم يوم او يومين, رمضان سے ایک دن پہلے اور 2 دن پہلے روزہ مت رکھو. یعنی رمضان کے روزے کا استقبال کرنے کے لیے 1 دن 2 دن پہلے سے روزہ مت رکھو. یہ بخاری مشکل ہے. جبکہ دوسری طرف اللہ کے نبی رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات میں چلی گئی. لیکن جو ہر پیر اور جو رات کو روزہ رکھتا ہے تو رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی اگر وہ پیر یا جمعرات آ گیا تو رکھے گا, یا جو ہر مہینے یا جو قضا کرنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے. عورتیں جو قضا کرتی ہیں وہ رکھ سکتی ہیں. عام روزے استقبال رمضان کے لیے نہیں رکھیں گے. لیکن وہ جو حدیث آتی ہے نا مسلم شریف کی کہ آپ نے ایک صحابی سے کہا سن تم نے سر شعبان, کیا تم نے شعبان کے سر کا روزہ رکھا؟ کہا نہیں. تو آپ نے کہا رمضان جب آ جائے ختم ہو جائے تو پھر تم اس کی جگہ 2 روزے رکھو. اس حدیث کے بارے میں بہت اختلاف علماء کا, لیکن اکثر علماء کا رجحان یہ ہے کہ سر شعبان کا معنی ہے استطاع, یعنی جس میں چاند چھپ جاتا ہے. یعنی اگر 30 کا چاند ہو تو اس سے مراد 27 28 29 30 ہے, اور یا نہیں تو اگر 29 کا چاند ہو تو اس سے مراد 27 28. یہ صحابی ہر مہینے روزہ رکھتے تھے ان انجام میں. تو آپ نے کہا کہ اس کی قضا کرو. اس کے بعد نفلی روزہ چھوڑ دیا, اس کی قضا کرنا بھی افضل ہے, کیونکہ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ کوئی عمل شروع کیا جائے تو اس کو بار بار کیا جائے. اللہ کے نبی اس کی سنت چھوڑ گئی ضرورت کی تو آپ نے اس کی قضا جو ہے اثر کی بات کی, یعنی آپ کا معمول تھا. یہ مطلب ہے. یہ بات نے کہا کہ اس سے مراد ایامین کے روزے ہیں, جو استطاعت کا معنی وسط 13 14 15. یہ خاص حدیث ہے, اس کو عام حدیثوں کے اوپر
قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہیں رکھیں گے، بلکہ اس سے پہلے رکھتے ہیں تو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، پورے شعبان نہیں رکھیں گے، کچھ دنوں کو چھوڑیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ لیکن 15 شعبان کی رات میں عبادت کرو اور دن میں نفلی روزے رکھو، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اور رات کیا تو کس رات کی فضیلت سے متعلق کیا کچھ حدیثیں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے کل کا انتظار کیجیے۔ کل کا انشاءاللہ یہ سارے مسائل پیش کی جائیں گے، قیام کے تعلق سے، اس رات میں کتنی حدیثیں آئی ہیں فضیلت سے متعلق، قبروں کی زیارت سے متعلق، حلوہ پوری سے متعلق، اور اسی طرح سے پٹاخہ بازی سے متعلق، صلاۃ الالفیہ ہزاری نماز سے متعلق، روحوں کے آنے کا عقیدہ، روحیں آتی ہیں گھروں میں، اور یہ عقیدہ جو ہندوؤں سے لیا گیا پتر پکھ، ان کی آتما کو شانتی نہیں ملتی جب تک کہ ان کے نام پر پنڈ نظر نہ کیا جائے، یہ ہندوؤں سے لیا گیا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، ہنفیوں کے بڑے عالم علامہ ماہر القادری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو ان کی کتاب ہے سنت و بدعت کی کشمکش، آپ لوگ کہیں سے لائیے اس کو، پڑھیے اس کو۔ تو الحمدللہ یہ ساری باتیں ہیں، لہذا آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔